محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرے پاس یہاں اور تاج محل ہوٹل میں بھی ایسے ذرائع ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ تم لوگ ابھی کچھ دیر صبر کرو اور یہاں آرام کرو۔ میں نے تمہارے آنے سے پہلے کچھ آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ روس کا تجارتی وفد ہوٹل کے کون سے ونگ میں ٹھہرے گا اور معاہدے پر دستخط کون سے حال میں ہوں گے۔ تاج محل ہوٹل کے 6-7 حال ہیں۔ ایک ان کا خاص VIP میٹنگ روم ہے۔ بہرحال 2-1 دن میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ کمانڈر جبران نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں تاج محل ہوٹل کا ایک نظر جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس پر ستار سیٹھ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمہارا ہوٹل میں جانا ٹھیک نہیں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق انٹیلیجنس والوں کی ایک پارٹی اس وقت ہوٹل میں موجود ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ لوگ کس بیس میں ہوٹل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس طرح تم خام خواہ انٹیلیجنس کی نگاہوں میں آ جاؤ گے۔ ستار سیٹھ کا مشورہ بڑا صحیح تھا۔ عمران اور جبران نے اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ دونوں کمانڈو دن کا وقت ریسٹ ہاؤس میں ہی گزارتے۔ کسی دن صرف شام کا اندھیرا ہو جانے کے بعد گاڑی لے کر بمبئی کے ساحل سمندر کی طرف نکل جاتے۔ کچھ وقت وہاں ٹہلتے اور اپنے مشن کے بارے میں گفتگو کرتے اور 1.5 گھنٹے کے بعد واپس ریسٹ ہاؤس آ جاتے۔ اسی طرح 6-7 دن گزر گئے۔ ان کی اطلاع کے مطابق روسی وفد کے آنے میں 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ ستار سیٹھ پل پل کی خبر لے رہا تھا۔ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے عمران اور جبران سے ملنے ریسٹ ہاؤس ضرور آتا تھا اور تازہ صورتحال بتا دیتا تھا۔ ایک رات آیا تو لگتا تھا کہ وہ کوئی نئی خبر لایا ہے۔ وہ عمران اور جبران کے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، نئی اطلاع یہ ملی ہے کہ روس کا وفد تو اپنے خاص طیارے میں آ رہا ہے، لیکن اس دوران روس کا ایک تجارتی جہاز بھی بمبئی کی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تجارتی جہاز کس لیے آیا ہے اور عین اسی وقت کیوں آیا ہے جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک خفیہ جنگی معاہدہ ہونے والا ہے۔ کمانڈر جبران نے کہا، ہو سکتا ہے روس کا تجارتی جہاز تجارت کا مال لے کر آیا ہو۔ ستار سیٹھ نے کہا، روس کے تجارتی جہاز تو سامان تجارت لے کر بھارت آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس جہاز کا عین اس وقت آنا جب بھارت اور روس کے مابین جنگی معاہدہ ہونے والا ہے بڑا معنی خیز ہے۔ بہرحال میرے آدمی کھوج لگا رہے ہیں، کل تک کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ کمانڈر عمران نے پوچھا، کیا اس سلسلے میں کچھ معلوم ہوا ہے کہ روسی وفد تاج محل ہوٹل کے کس ونگ میں ٹھہرے گا اور معاہدے پر دستخط کون سے کمرے میں ہوں گے؟ ستار سیٹھ کہنے لگا، میرا خیال ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ معلوم کرنے والی اصل بات یہ ہے کہ معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کے وفد معاہدے کی دستاویز کس جگہ رکھ رہے ہیں۔ کمانڈر جبران بولا، بھارتی وفد کے ارکان تو میرا خیال ہے معاہدے کی دستاویز کڑی حفاظت سے اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے اور اسی روز خاص طیارے کے ذریعے واپس چلے جائیں گے، جبکہ روسی وفد اس دستاویز کو اپنی تحویل میں رکھے گا اور جہاں وہ ٹھہرے ہوں گے یہ دستاویز بھی ان کے پاس ہی ہوں گے۔ اس طرح اگر ہم دستاویز کو حاصل کرنے کے واسطے دلی کا رخ کریں گے تو اس میں کامیابی کا امکان 1% ہی ہوگا، کیونکہ یہ بھارت سرکار کے وار آفس کی ٹاپ سیکرٹ دستاویز ہوگی جو انتہائی خفیہ طریقے سے 1001 تالوں کے اندر رکھی جائے گی، جبکہ روسی وفد اس دستاویز کے ساتھ تاج محل ہوٹل میں ہی ہوگا اور ان کے کمرے سے اس دستاویز کی اڑانے یا اس کی کاپی اتارنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ ستار سیٹھ بڑے غور سے جبران کا بیان سن رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو وہ بولا، تمہارے خیال میں روسی اس دستاویز کی حفاظت سے غافل ہوں گے؟ کمانڈر عمران نے کہا، غافل تو ہرگز نہیں ہوں گے، لیکن روسیوں کو اس دستاویز کو زیادہ سے زیادہ خفیہ رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی جتنی ضرورت بھارت سرکار کو ہوگی۔ روس تو اندر سے چاہتا ہوگا کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ روس نے بھارت کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، اور مصیبت کے وقت روس اپنے دوست بھارت کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ روس کو اس سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس کے خلاف پہلے ہی یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ مشکل کے وقت روس ساتھ نہیں دیتا، اور یہ کہ روس خود ایک کمزور اور اقتصادی اعتبار سے غریب ملک ہے، وہ دوستوں کی کیا مدد کرے گا۔ عمران کی یہ دلیل کسی حد تک وزن رکھتی تھی۔ ستار سیٹھ بھی کچھ قائل ہوا۔ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمہاری یہ دلیل غلط بھی ہو تب بھی دلی وار آفس سے اس سیکرٹ دستاویز کو چرانا زیادہ مشکل ہے، جبکہ روسی وفد کے قبضے سے یہ دستاویز اڑانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے کچھ آدمی مختلف بیس میں تاج محل ہوٹل میں کام کرتے ہیں اور ہوٹل کی انتظامیہ میں شامل ہیں، کیونکہ اس ہوٹل میں بھارت سرکار کی اعلیٰ سرکاری تقریبات ہوتی ہیں اور ان تقریبات سے ہمیں بھارتی حکومت کے بعض بڑے اہم اندرونی راز معلوم ہوتے ہیں۔ جبران نے کہا، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بالفرض محال ہم روسی وفد سے خفیہ دستاویز حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے، ہم دلی وار آفس کا رخ کر سکتے ہیں۔
پھر ہم اس جذبے کے ساتھ یہ کمانڈو ایکشن کریں گے کہ ہمارے سامنے دوسرا راستہ نہیں ہے اور جو کچھ کرنا ہے اسی کمانڈو ایکشن میں کرنا ہے۔ آخر یہی طے پایا کہ ساری توجہ روسی وفد پر مرکوز کی جائے اور اپنے تمام خفیہ ذرائع کام میں لاتے ہوئے یہ معلوم کیا جائے کہ روسی وفد کے ارکان ہوٹل کے کون سے کمرے میں ٹھہریں گے، ان کمروں کا محل وقوع کیا ہوگا اور ان کی کھڑکیاں کس طرف کھلتی ہوں گی۔ غرض کی تمام تفصیلات پہلے سے ہی معلوم کر لی جائیں تاکہ ان کی روشنی میں کمانڈو ایکشن کا منصوبہ تیار کیا جائے، کیونکہ یہ طے شدہ بات تھی کہ روسی وفد معاہدے کی دستاویز کو نہ تو بمبئی کے کسی بینک کے لاکر میں جمع کرائے گا اور نہ اسے کسی کے ہاتھ ماسکو بھجوائے گا۔ دستاویز وفد کے قبضے میں ہی ہوگی اور وفد کا سربراہ جس کمرے میں ہوگا اسی کمرے میں یہ دستاویز بھی ساتھ ہوگی۔ یہاں اگر ضرورت ہوگی تو بڑے زبردست اور طوفانی کمانڈو ایکشن کی ضرورت ہوگی۔ اسٹار سیٹھ نے اپنے ان تمام خفیہ ذرائع کو خبردار کر دیا تھا جن کا تعلق تاج محل ہوٹل سے تھا۔ روسی وفد کی بکنگ ایک ہفتہ پہلے ہو چکی تھی، لیکن وفد کے ارکان کو جو کمرے الاٹ کیے گئے تھے ان کا اعلان نہیں کیا گیا تھا اور انہیں خفیہ رکھا گیا تھا۔ لیکن ہوٹل میں اسٹار سیٹھ کے جو آدمی مختلف کام کرتے تھے انہوں نے جس روز روسی وفد کے کمروں کی بکنگ ہوئی تھی اسی روز شام کو آ کر اسٹار سیٹھ کو ان کے کمروں کے نمبر بتا دیے اور اس کمرے کی نشاندہی بھی کر دی جو روسی وفد کے سربراہ کو الاٹ کیا گیا تھا۔ اسٹار سیٹھ نے اسی رات ریسٹ ہاؤس میں آ کر عمران اور جبران کو تمام کمروں کے نمبر بتا دیے۔ روسی وفد کے سربراہ کو 3 کمروں پر مشتمل جو سویٹ الاٹ کیا گیا تھا وہ تاج محل ہوٹل کی تیسری منزل پر ہوٹل کے جنوبی حصے میں تھا اور اس کے ٹی وی لاؤنج کی 3 کھڑکیاں نیچے عقبی لان کی طرف کھلتی تھیں۔ اسٹار سیٹھ نے کہا لیکن یہ کھڑکیاں اتنی بلند ہیں کہ باہر سے کھڑکی تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور اس کے علاوہ وہاں دیوار کے ساتھ بتیاں ساری رات روشن رہتی ہیں، اگر چپکلی بھی دیوار پر چڑھے تو نظر آ جاتی ہے۔ عمران نے اسٹار سیٹھ سے پوچھا پارٹی ڈیکوریشن کے سلسلے میں آپ کا تاج محل ہوٹل سے اکثر رابطہ ہوگا، یہ بتائیے کہ ہوٹل میں آپ کے جاسوس کس کس پوزیشن میں کام کر رہے ہیں۔ اسٹار سیٹھ نے کہا اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے۔ عمران بولا کیا اس عملے میں آپ کا کوئی اپنا آدمی شامل ہے جو اعلیٰ سرکاری دعوتوں میں کھانے کی سروس وغیرہ کرتا ہو؟ اسٹار سیٹھ کہنے لگا میرے آدمی زیادہ تر وہاں یہی خدمات انجام دیتے ہیں، ایک ہیڈ باورچی بھی میرے لیے کام کرتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ لوگ میرے لیے یا پیسوں کے لالچ میں یہ کام نہیں کرتے بلکہ صرف جہاد کشمیر اور پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ وہاں پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں تو پھر ان کی خیر نہیں، پولیس انہیں اسی وقت پکڑ کر لے جائے گی اور پھر ان کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ جبران نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ، یہ لوگ اسلام کے مجاہد ہیں۔ عمران نے اسٹار سیٹھ سے کہا کیا ان میں 1-2 آدمی ایسے بھی ہیں جن پر ہوٹل کی انتظامیہ پورا اعتماد کرتی ہو اور جو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے VIP لوگوں کے کمرے میں سروس کرنے جاتے ہوں؟ کیوں نہیں، اسٹار سیٹھ نے کہا ایسے 3 آدمی ہیں، تینوں جوان آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور VIP لوگوں کے کمروں کی صفائی اور بستروں کی چادریں بدلنے اور رات کے وقت کافی اور دیگر مشروبات لانے لے جانے کی سروس انہی کے ذمہ ہے۔ عمران نے فیصلہ کن انداز میں کہا بس مجھے ان میں سے اس نوجوان کو ملوا دیجئے جو کمروں کی سروس کرتا ہے۔ اسٹار سیٹھ بولا میں کل شام کو اسے بلوا لیتا ہوں۔ اگلے روز شام کو اسٹار سیٹھ اس نوجوان کو لے آیا جو VIP لوگوں کے کمروں کی سروس پر متعین تھا۔ اس کا نام غلام احمد تھا، نوجوان تھا مگر چہرے پر پختہ عمر کے لوگوں والی سنجیدگی تھی۔ اس وقت کمرے میں جبران بھی عمران کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اسٹار سیٹھ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا یہ منصوبہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتا۔ عمران اور جبران اسٹار سیٹھ کو تکنے لگے کہ اچانک اس نے یہ رائے کیسے قائم کر لی۔ جب عمران نے اس کی وجہ پوچھی تو اسٹار سیٹھ بولا غلام احمد نے مجھے کچھ اور ہی بات بتائی ہے، احمد تم خود ہی عمران کو بتا دو۔ غلام احمد کہنے لگا روس کا ایک تجارتی ڈیلیگیشن عنقریب آ رہا ہے اور وہ ہمارے ہوٹل میں ہی آ کر ٹھہرے گا، اس سے پہلے بھارتی وفد ہوٹل میں پہنچ چکا ہوگا، لیکن ایک نئی بات یہ ہوئی ہے کہ روسی وفد نے اپنے سفارت خانے کے ذریعے ہوٹل کی انتظامیہ کو مطلع کر دیا ہے کہ جس حال میں بھارت اور روس کے مابین تجارتی سمجھوتے پر دستخط ہوں گے اور جن کمروں میں روسی وفد کے ارکان ٹھہریں گے وہاں ہوٹل کے کسی ملازم کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفد اپنے روسی سروس بوائے ساتھ لا رہا ہے، ایسا روسی سیکیورٹی کی خاطر کیا گیا ہے، چنانچہ جتنے روز روسی وفد تاج محل ہوٹل میں رہے گا اتنے دن کی ہمیں چھٹی دے دی جائے گی۔ اس انکشاف نے عمران جبران کی ساری سکیم پر پانی پھیر دیا۔ عمران نے غلام احمد سے پوچھا کیا تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے؟ غلام احمد بولا آپ خود جا کر معلوم کر سکتے ہیں، میں نے حقیقت آپ کو بیان کر دی ہے۔ اسٹار سیٹھ نے اپنے جاسوس غلام احمد کو واپس بھیج دیا۔ عمران نے کمانڈو جبران کی طرف دیکھا اب کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جبران بولا کوئی اور منصوبہ تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بھارت اور روس کے درمیان تجارتی معاہدہ نہیں بلکہ جنگی معاہدہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کو روس کے جدید اسلحہ کی مدد سے شدید نقصان پہنچانے کے لیے طے ہو رہا ہے۔ اس میں درج اسلحہ کی نوعیت اور تعداد کا معلوم ہونا پاکستان کی سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
स्टार सेठ कुछ सोच रहा था। उसने सिगरेट एशट्रे में बुझाते हुए कहा, मेरे जहन में एक दूसरा मंसूबा है। कमांडो जबरान और कमांडो इमरान स्टार सेठ के संजीदा चेहरे को देखने लगे। वो क्या है? कमांडो जबरान ने पूछा। स्टार सेठ बोला, मार्गरीटा नाम की एक एंग्लो इंडियन औरत हमारी कॉस्मोपॉलिटन क्लब में शाम को 2 घंटे जुज़वी काम करने आती है। वो बम्बई के रूसी कॉन्सुलेट में एक अरसे से जॉब कर रही है। ये औरत बेवा है और अपने 4 बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश कर रही है। ये बात मेरे इल्म में है कि मार्गरीटा के रूसी कॉन्सुलेट के रूसी फौजी मामलात के मशीर मिस्टर ग्रिगोरी से नाजायज ताल्लुकात हैं। ये एंग्लो इंडियन औरत मार्गरीटा पुरकशिश औरत है और इसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। उसे पैसों की जरूरत रहती है और क्लब के ऑफिस से अक्सर पेशगी रकम लेती रहती है। स्टार सेठ, आप कहना क्या चाहते हैं? इमरान ने बराह रास्त सवाल किया। स्टार सेठ ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, ये औरत मार्गरीटा रूसी कॉन्सुलेट के फौजी अमूर के मशीर ग्रिगोरी को बहुत पसंद है। रूसी कॉन्सुलेट वालों की तनख्वाहें ज्यादा नहीं होती, फिर भी मिस्टर ग्रिगोरी इस औरत मार्गरीटा को हर माह कुछ रकम दे देता है। इसके बावजूद मार्गरीटा को अपने बच्चों की आला तालीम पर इतना ज्यादा खर्च अखराजात करने पड़ते हैं कि वो अक्सर क्लब के लोगों से उधार मांगती रहती है। मेरी इस तमहीद का मतलब ये है कि इस औरत को खरीदा जा सकता है। कमांडो इमरान और कमांडो जबरान समझ गए थे कि स्टार सेठ क्या कहना चाहता है, मगर वो जुबान से कुछ न बोले और स्टार सेठ को तकते रहे। स्टार सेठ बोला, ये हो ही नहीं सकता कि भारत और रूस के दरमियान जंगी माहिदा तय पाए और इसके मदरजात का कॉन्सुलेट के फौजी अमूर के मशीर मिस्टर ग्रिगोरी को इल्म न हो, बल्कि ऐन मुमकिन है कि रूसी वफद माहिदे की असल कापी होटल में अपने पास रखने की बजाय अपनी कॉन्सुलेट में फौजी मशीर ग्रिगोरी की तहवील में दे दे, क्योंकि सफारत खाने इस किस्म की सीक्रेट दस्तावेजात के लिए महफूज तरीन जगह होती है। वहां तो कोई बाहर से अजनबी दाखिल ही नहीं हो सकता। ये औरत मार्गरीटा पर मेरे बड़े एहसान हैं। वो 10,000 रुपयों की मेरी मकरूज भी है। मैं उसे माहिदे के खुफिया मदरजात की एक नकल मुहैया करने के एवज 30,000 रुपये की पेशकश करूंगा। मार्गरीटा के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। वो कुछ हिचकिचाए तो मैं रकम बढ़ाकर 50,000 भी करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मेरे जाल में बड़ी आसानी से फंस जाएगी और चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो हमें माहिदे के खुफिया मदरजात की नकल जरूर फराहम कर देगी। इमरान ने कहा, अगर आप ऐसा समझते हैं तो मार्गरीटा से बात करके देख लें, इस तरह हमारा काम बड़ी आसानी से निकल आएगा। लेकिन आप इतनी रकम? स्टार सेठ ने कहा, यह कोई बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। रूसी वफद को बम्बई पहुंच लेने दो, इसके बाद मैं मार्गरीटा से बात करूंगा। इस गुफ्तगू के 3 दिन बाद रूसी वफद मुंबई पहुंच गया। भारतीय वफद पहले ही बम्बई पहुंच चुका था। रूसी वफद की आमद की खबर अखबारों में इस तरह छपी कि रूस का एक तिजारती वफद भारत आया है जो भारत में 1 हफ्ता क़याम करेगा और इसी दौरान ये वफद भारत से बाज़ तिजारती उमूर से मुतालिक बातचीत भी करेगा और ख्याल है कि भारत और रूस के माबैन एक माहिदे पर दस्तखत होंगे जिसके तहत भारत रूस को खुर्दनी तेल, गंदम और कपड़ा एक्सपोर्ट करेगा। इस खबर के छपते ही स्टार सेठ ने मार्गरीटा को एतवार की रात एक मुकामी होटल में खाने पर बुलाया। उसके आगे एक बंद लिफाफा रखते हुए कहा, इस लिफाफे में 50,000 के नोट हैं। ये रकम अब तुम्हारी मलकियत है। इसके एवज तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। और स्टार सेठ ने साफ लफ्जों में मार्गरीटा को अपना मुद्दा बयान कर दिया और आखिर में कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगा। इसकी किसी तीसरे शख्स को कानो कान खबर नहीं होगी। 50,000 रुपयों की रकम इस इक्तिसादी तौर पर ज़बूं हाल एंग्लो इंडियन बेवा औरत मार्गरीटा के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इस रकम से उसके बेशुमार मसाइल हल हो सकते थे। स्टार सेठ से उसकी कोई नई वाकफियत नहीं थी। वो उसे 10-12 साल से जानती थी। स्टार सेठ ने मजीद कहा, इस पेशकश के साथ ही तुम्हारे जिम्मे मेरा 10,000 रुपये का कर्जा भी बेबाक हो जाएगा। ये भी मेरा तुमसे वादा है। मार्गरीटा ने एक लम्हे के लिए सोचा, क्या वो ये काम अपने आप को महफूज रखते हुए कर सकेगी? वो ऐसा कर सकती थी। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। उसका दोस्त और रूसी कॉन्सुलेट के फौजी उमूर का मशीर ग्रिगोरी उस पर एतमाद करता था। उसने स्टार सेठ के आगे हामी भरी और कहा, अगर तुम वादा करते हो कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी और मुझे किसी दूसरे शख्स से ना तो कोई बात करनी पड़ेगी और ना मुझे किसी के सामने जाना पड़ेगा, तो मैं ये राज अगर ग्रिगोरी के पास हुआ तो इसकी नकल तुम्हें जरूर ला कर दूंगी। स्टार सेठ ने 50,000 रुपये की करेंसी नोटों का लिफाफा मार्गरीटा की तरफ खिसकाते हुए कहा, इसे अपने पर्स में रख लो। ताजमहल होटल में भारत और रूसी वफद के दरमियान माहिदे की दस्तावेज पर दस्तखत हो जाएंगे। हो सकता है कि इस तजारती माहदे में कुछ असलहा वगैरह के मंदरजात भी दर्ज कर दिए जाएं, जो रूस भारत को पाकिस्तान या चीन से जंग की सूरत में मुहैया करेगा। जो पार्टी तुम्हें मेरी वसातत से ये रकम दे रही है उनको इन मंदरजात से भी दिलचस्पी है। तुम मेरा मतलब समझ गई होगी। मार्गरीटा को इससे कोई कबाहत नजर नहीं आती थी कि माहिदे में किस किस आइटम का जिक्र होगा। उसे सिर्फ 50,000 रुपये की रकम से दिलचस्पी थी जिसने उसके बेशुमार मसाइल को हल करना था।
اس نے کہا اس معاہدے میں جو کچھ بھی ہوگا میں اس کی نقل تمہیں لا کر دے دوں گی، لیکن اس کے بعد میں اس قسم کے کاموں میں حصہ نہیں لوں گی اور تم مجھے مجبور بھی نہ کرنا۔ ستار سیٹھ جانتا تھا کہ اتنی بڑی رقم اس عورت کو ہر کام کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اپنی جاسوسی کی طویل زندگی میں کبھی کبھی ان لوگوں کو دشمن کے کچھ اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور انسانوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بھاری رقوم دے کر خریدنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ان جاسوسوں کی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ اس میں انہیں یہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے کہ کہیں یہ آدمی جاسوس بن کر دشمن کے آگے ان کا پول نہ کھول دے۔ اس کا ان جاسوسوں کے پاس یہی علاج ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو اور اس آدمی کو جس کے آگے اس نے زبان کھولی ہوتی ہے دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ ستار سیٹھ اپنے آدمیوں سے اس قسم کے 2 ڈبل ایجنٹوں کا ان کی پارٹی سمیت قتل کروا چکا تھا۔ چنانچہ مارگریٹا سے بات کرنے اور اس پر اپنے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا راز کھولنے سے پیشتر اپنے ایک آدمی کو تیار کر چکا تھا کہ اگر مارگریٹا نے ڈر کر یہ راز کسی کے آگے کھول دیا تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔